وہ آج پربت سے پرے اڑ گیا، اس کو پکڑ لاؤ، میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، ان پر مرہم رکھو۔ لوگو لوگو، تو میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ پاؤں سے کانٹا نکالتے ہوئے ننھے کریم کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایڑی کو دونوں ہتھیلیوں سے دباتے ہوئے پکارا، ہائے اماں، ہائے اماں۔ وہ مبہوت و ساکن بیٹھ گیا اور سامنے ویران کھیتوں پر نگاہیں گاڑ دیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی ماں کی آواز کا منتظر ہوتا ہے۔ میرے انمول لال، میں آئی، میں ابھی کانٹا نکالے دیتی ہوں۔ اس کے سر پر ایک کوا کائیں کائیں کرتا ہوا گزرا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک جھاڑی میں جا گرا۔ کریم بھول گیا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا بھاگا اور کوے کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگا، اڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا داہنا بازو زخمی ہو چکا تھا۔ کریم نے زمین پر مٹی اٹھا کر اس کے زخم پر چھڑکی، دو چار ٹھنڈی سانسیں دیں، کوے کو آرام پہنچا تو کھلی ہوئی چونچ بند کر لی اور آنکھوں میں وحشت کی بجائے اطمینان چھلکنے لگا۔ کریم نے بہت سے پتے اکٹھے کر کے سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی چوٹی پر جمائے، کوے کو ایک دو بار تھپک کر وہاں بٹھا دیا اور گھر کو لوٹ آیا۔ اس مصروفیت میں اس کے پاؤں کے درد میں کمی آ گئی تھی۔ وہی کسان کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ 1 سال ہوا اس کی ماں مر گئی۔ اس کے والد نے پچھلے دنوں ایک شادی کر لی تھی، لیکن اب یہ نئی ماں اس سے عجیب طرح سے پیش آتی تھی۔ وہ برتن اندر کیوں نہیں رکھا؟ وہ پکار اٹھتا، اندر ہی تو پڑا ہے۔ وہ اس کے جبڑوں میں گھونسا جماتے ہوئے کہتی، تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چیخ کر کہتا، بتایا تو تھا میں نے۔ کریم نے کئی بار محسوس کیا کہ گھونسے کے زور سے اس کے دل رک گیا ہے، لیکن وہ کمبخت اچانک پھر دھڑک اٹھتا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے ایک اور گھونسا سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھتا۔ اول تو اس نے سوتیلی ماں کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند کی، چھوڑ دے مجھے، ورنہ میری امی تیری بوٹیاں نوچ لے گی، چھوڑ دے مجھے، ورنہ میرے ابا تجھے مار ڈالیں گے۔ لیکن ایک دن جب اس کی سوتیلی ماں نے یہ کہا کہ تیری ماں کو تو قبر کے سانپ اور بچھو چمٹے پڑے ہوں گے، وہ تیرے باپ کا گھر تباہ کر کے اگلے جہان میں آرام سے تھوڑا رہے گی، تو ننھا کریم غصے سے بے بس ہو کر اس پر جھپٹا، مگر دھکا کھا کر اوندھے منہ جا گرا۔ دوڑا دوڑا باپ کے پاس گیا اور چیخنے لگا، ابا، خالہ نے میرے دانت توڑ دیے، یہ دیکھو تو مسوڑوں سے خون بہہ رہا ہے، یہ دیکھو نا، میری کوہنیاں چھل گئیں۔ وہ کہتی ہیں تیری ماں کو سانپ بچھو کھا رہے ہیں، وہ جھوٹ بکتی ہے ابا، میری ماں ہر رات آ کر میرا ماتھا چوم۔ تڑاک کی آواز، اور پھر کریم کا کان اس کے باپ کی انگلیوں میں تھا۔ باپ کان کو ہلاتے ہوئے بولا، خالہ کے خلاف بک رہا ہے، اب تیری ماں کا راج نہیں رہا کہ گھر کا غلہ نکال کر دکانداروں کے آگے جا ڈالے اور گل چھڑے اڑائے، اب انسانوں کی طرح رہنا پڑے گا۔ یہاں اس دن کے بعد اس کے باپ کے آگے کوئی شکایت نہ کی، نہ اپنی خالہ کے گھونسوں کا جواب کسی دھمکی سے دیا، بس چپ چاپ گھونسے سہ لیتا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی کھاٹ پر بازو کا تکیہ بنا کر سو جاتا۔ صبح گھونسے سہ کر باہر جاتا، مویشی چرا کر لاتا اور گھونسے سہ کر سو جاتا۔ ہائے رے قسمت! اس دن وہ ایک بیل کے پیچھے بھاگا تو اس کی ایڑی میں کوئی بہت لمبا کانٹا چبھ گیا۔ زخمی کوے کو گھونسلے میں بٹھا کر گھر آیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی کھاٹ پر لیٹ گیا، جو صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے تھانوں کے پاس دن رات پڑی رہتی تھی۔ کھاٹ کیا تھی؟ ایک جھولا تھا جس میں ننھا کریم گھٹنے سینے سے لگائے، بازو جسم سے چمٹائے پڑا رہتا تھا۔ اس کی خالہ چولہے کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کا باپ پاس ہی میں ایک پلنگ پر لیٹا حقہ پی رہا تھا۔ اس کی خالہ کہنے لگی، ابھی تک کریم نہیں آیا، جانے گاؤں میں کیا کرتا رہتا ہے۔ پرسوں کی ہی بات ہے، ہمسائی کے ہاں گیا اور کہنے لگا، مجھے میری نئی ماں مارتی ہے، روٹی نہیں دیتی، بھوکا ہوں، ننگا ہوں۔ اب اس سے پوچھو میں نے اسے کب مارا، میں نے اسے کب کھانا نہیں دیا، کب کپڑے نہیں پہنائے؟ اس بچے کو سمجھاؤ، ورنہ یہ گھر گھر کھانے کو مانگتا پھرے گا اور تم شریکوں کے سامنے سر نہ اٹھا سکو گے۔ اس تقریر کے دوران میں کریم نے 1-2 بار آواز دی، میں آ گیا ہوں ابا، میں آ گیا ہوں، لیکن
نہ اس کے باپ نے کچھ سنا نہ اس کی خالہ نے۔ جب وہ سانس لینے کے لیے رکی تو کریم ان کے قریب آیا اور بولا، میں تو کب کا بیٹھا ہوں خالہ۔ اس کا باپ حقہ ایک طرف کر کے اس کی طرف بڑھا۔ کیوں بے، تیری ماں کیا مری کہ تو ہر بندھن سے آزاد ہو گیا؟ گھر گھر میرے گلے ہو رہے ہیں۔ ایک تھپڑ کریم کے منہ پر پڑا۔ اس کے جی میں آئی کہ باپ کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرے، مگر زبان بے حس ہو کر رہ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنی کھاٹ کا رخ کیا۔ آج لنگڑا کیوں رہا ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ کانٹا چبھ گیا تھا جی، کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا، کانٹا چبھ گیا امیر زادے کے، آفت آ گئی، اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں ہی اڑا دیا ہے۔ ادھر آ، سوئی لے کر دیے کے پاس بیٹھ جا اور نکال اسے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے آیا، دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے ارد گرد کا گوشت کریدنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو اسے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی تھی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، ارے ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو یہ بات یاد آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا تھا؟ سانپ نے ڈس لیا ہے کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائیں اور خالہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا۔ دیا لڑک کر اس کی گود میں آ رہا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لہراتے ہوئے شعلوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہوا۔ ابا دوڑیو، میرے ابا، میں جل مرا ہوں، ابا ابا۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا، گھڑے پر گھڑا انڈیلنا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی۔ وہ اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لالٹین جلائی گئی۔ کریم کا داہنا بازو، داہنی ران اور داہنی پسلیاں بری طرح جل چکی تھیں، کھال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور اب لوگ چلے گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیجا۔ اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں سنبھالے آنسو بہاتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اٹھتے وقت ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کی ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اس کا سارا جسم سو گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا۔ اس نے اب آنکھ کھول دی تھی اور اس کی سوتیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، میرے کریم، کہاں کہاں درد ہے تمہارے کہاں کہاں درد ہے؟ بتاؤ نا، مجھے بتاؤ کہ میں وہاں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو میرے بچے؟ تم مجھے اس طرح نہ دیکھو، میرے ننھے اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارے؟ ایڑھی پر ابا، ایک نحیف آواز آئی۔ وہاں کانٹا چبھ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہیں تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابا یہاں ایڑھی میں اتنا لمبا کانٹا چبھ گیا، خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا، ہائے میرے بچے، میرے کریم، تم جل گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کیا؟ اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت جلد اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم انہیں اٹھا تک نہ سکے گا۔ اس نے بیٹھنا چاہا مگر پاؤں پسار دیے، گھٹنے سکیڑ لیے اور بے ہوش۔ لیکن اس کے اندر کا غم اندو اور پشیمانیوں کا دوزخ دہک رہا تھا۔ اسے ایک لمحے بھی سکون میسر نہ آ سکا۔
اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتی رہی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولیں۔ حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی، بچہ ہوش میں آ گیا۔ کریم کا باپ دوڑا آیا۔ کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے پوچھا، کریم بیٹا، کیا حال ہے اب؟ طبیعت کیسی ہے؟ درد کہاں ہے؟ جواب ملا، ایڑھی میں ابا، ایڑھی میں درد ہے۔ ایک لمبا سا کانٹا چبھ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی سوتیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کوا پر تول رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابا آج آخری بار اسے دانے ضرور ڈال آؤ۔ حکیم جی نے کہا کہ اب بچے کی حالت اچھی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تاکید کی اور مٹھی میں دانے دبائے کوے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولے کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ چراگاہ میں اس کے پاؤں ہوا میں تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ڈھیروں پر بھیڑیں، بکریاں اور بیل گردنیں جھکائے چر رہے تھے۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا۔ گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوہ پھر کی آواز پیدا کرتا گھونسلے سے باہر نکلا اور چراگاہ پر اڑتا، کھیتوں پر سے تیرتا، ڈھیروں پر سے لپکتا، ہوا لرزتے ہوئے افق میں غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل سے ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ رہا، پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم، وہ کوہ تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر ہنسی کھیل رہی تھی، جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مضحکہ اڑا رہا ہے۔ حکیم جی آئے۔ انہوں نے کریم کی نبض ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اسی لیے چانبر نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا ملک جی؟ نئی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگو، میرے بچے کی ایڑھی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں ایک کوہ رہتا تھا، وہ آج پربت سے پرے اڑ گیا۔ اس کو پکڑ لاؤ، میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، ان پر پہا رکھو۔ لوگو، لوگو، تو میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ لوگو، لوگو۔